السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی نبی المصطفى وبعد ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين أما بعد ہمارے مربی و شیخ قبلہ اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا فرید الدین مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ طال اللہ بقاءکم وعم فیوضاتکم اور دیگر علماء اکرام مشائخین محدثین شیخ الحدیث حضرات حفاظ قراء بزرگان دین اور تمام دوستوں جو بھی یہاں اس مجمع میں موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے حاضری ہوئی، لیکن اس سال میری طبیعت خرابی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پایا۔ مجھے ابھی پچھلے مہینے کرونا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کافی سخت طبیعت خراب ہوئی، اور یہ گویا کہ آج یہ سمجھ لیجیے کہ پہلا پروگرام ہے طبیعت خرابی کے بعد جو میں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں اور شرکت کر رہا ہوں۔ تو میرے لیے بھی، میری فیملی کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں یا کسی بھی بیماری سے، بے شمار دعائیں کیجیے گا۔ پچھلے 2 سالوں میں 2 سال قبل میرا جو ٹاپک تھا، عنوان تھا آپ حضرات کے سامنے، وہ اصلاح کے بارے میں تھا کہ اصلاح ہے کیا، اصلاح کا تعارف اور اصلاح کے 4 طریقے میں نے بتائے۔ گزشتہ سال پھر اس اصلاح کے عنوان کو اگلے مرتبے پر ہم لے کر کے گئے، اور اصلاح کا جو ہے اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، اور اصلاح کے 4 طریقوں کے علاوہ یعنی کیا اس کا اصل طریقہ کار ہے، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ اصلاح کے معنی ہے کسی نقص، کمی، کوتاہی، خامی کو مکمل طور پر ٹھیک کر دینا کہ گویا کہ وہ پہلی حالت میں آ جائے جیسا کہ اس بگاڑ سے پہلے تھا۔ اور اس میں جو ہے میں نے مثال دی تھی قرآن کریم کی آیت وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس آیت کی مثال دی۔ ناظرین اکرام، اس دفعہ میں یہ اصلاح کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، اور پچھلے 3 دنوں میں آپ نے اصلاح کے اوپر بہت ساری ماشاءاللہ تقریریں سنی ہیں، نصیحتیں حاصل کی ہیں، اور اب آپ جو ہے اس اصلاح کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لہذا اگلا جو اس کا مقام ہے وہ ہے ذکر اور دعا آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہ مجلس جو ہے دعائیہ مجلس ہے۔ اس تقریر کے بعد انشاءاللہ جلد ہی دعا کا اہتمام ہوگا۔ ہمارے قبلہ حضرت مولانا فرید الدین مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے ماشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے۔ تو یہ دعا ہے کیا، اور اس دعا کا اصل درجہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا اصل درجہ تقویٰ ہے، تو یہ دعا کا اصل مقام کیا ہے؟ ذکر، اس کے بارے میں پچھلے 3 دنوں میں آپ نے کافی سنا۔ یہ ذکر کا اصل سب سے بہترین طریقہ کار اور معیار اور اس کی سطح کیا ہے؟ کون سا وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اب یہ شخص وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ میں شامل ہو گیا؟
تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مختصراً کہتا ہوں یہ وہ دونوں کام ہیں جو زبان سے تو کیے جاتے ہیں، دعا بھی ہوتی ہے اور ذکر بھی ہوتا ہے زبان سے، لیکن جس وقت دل اور زبان دونوں کی مطابقت ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کنیکشن مضبوط ہو گیا، کنیکشن مضبوط ہو گیا، رابطہ جو ہے اب اتصال کے ساتھ ہے۔ اور جس وقت زبان کچھ اور کہہ رہی ہو لیکن دل کے اندر دعا ہو، دل میں ذکر ہو، تو وہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چیز کی کوشش کریں اور اس چیز کی اب سے پابندی کریں کہ دل کے ساتھ بھی ذکر کریں، دل سے جو ہے دعا مانگیں۔ بعض آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر، دعا یا ایون بذات خود قرآن کو، قرآن ذکر ہے تو ان چیزوں کو دل کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ سب سے مشہور آیت جو ہے ماشاءاللہ سورۃ الرعد، سورت نمبر 25 سپارہ نمبر 13، اس کی آیت ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا، وہ جو کہ ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، سکون ٹھہراؤ حاصل کرتے ہیں، طمانینت حاصل کرتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسکین ملتی ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کو دل کے ساتھ جوڑا کہ جو دل کے اندر ذکر ہو وہ۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 سپارہ نمبر 6 آیت نمبر 41، اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، کہ اے رسول آپ کو جو ہے ان لوگوں کا معاملہ غمگین نہ کرے جو کفر کے معاملے میں تیزی کرتے ہیں، جو زبانوں سے تو کہتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ اسی طریقے سے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، اس آیت کے اندر بھی دل کی سختی کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کا تعارف پیش کر رہے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ یہ قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ تو ناظرین بے شمار آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، آیت نمبر 74 ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، آیت نمبر 88 وقالوا قلوبنا غلف، آیت نمبر 93 وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل، آیت نمبر 118 مثل قولہم تشابہت قلوبہم، آیت نمبر 225 یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ تو یہ تو صرف سورۃ البقرہ کے چند آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جہاں پر جو ہے قلوب کا لفظ آیا ہے کہ آپ ہمارے کاموں کو دل کے ساتھ منسلک کیا۔ آخری آیت اور آخری مہر وہ یہ کہ سورۃ الکہف مشہور سورت ہے، سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن یہ سورت پڑھنی چاہیے، سورہ نمبر 18 15ویں سپارے میں، اس کی آیت نمبر 28 یہ سمجھ لیجیے کہ مہر ہے میری اس دلیل کے اوپر کہ ذکر اور دعا دل سے ہونی چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کی اتباع مت کرو
کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہماری یاد سے. قرآن کریم کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس شخص کی پیروی ہرگز مت کرو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. تو آج سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مشق کریں، پابندی کریں کہ آپ کا دل ذکر کرنے لگے، چونکہ بسا اوقات جو زبان کہتی ہے اس میں اور دل کے کہنے میں مطابقت نہیں ہوتی. جب یہ دونوں میں مطابقت ہو جائے گی تو یقیناً آپ جو ہے ذکر کے اور دعا کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. دعا بھی کریں تو دل سے کریں، چاہے جو ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے، لیکن دل سے دعا ہو، ذکر بھی دل سے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی ارواحوں کو، ہم سب کے اجساد کو، جسموں کو، ہم سب کے دلوں کو، ہم سب کو ذاتی طور پر جنت کے میدان حشر کے بعد جنت میں ہمیں جو ہے بہترین مقام میں اکٹھا فرمائے. جزاکم اللہ الخیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا إلهي أنت ربي